علم سلوک میں، علم تصوف میں ایک مراقبہ یہی ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کام کر کے پھر اس کے نتیجے کے انتظار میں بیٹھنا۔ اس مراقبہ میں یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کے عالم ہونے کو سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی بنیادی صفت علم الہی ہے۔ 3 صفتوں کو قرآن نے بار بار چھیڑا ہے، ان میں سے ایک بڑی صفت علم ہے، ایک خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اور تیسرا خدا تعالیٰ کا وجود ہے جو بنیادی صفت ہے، اس سے جو خلیات کے بننے کا نظام ہے۔ ایک جو ہے نا قطرہ میں، قطرہ خون میں 1.5 ملین خلیات ہوتے ہیں، فرشتے بھی جمع ہو جائے تو شمار نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ 1 انچ جو انسان کی جگہ ہے، سائنسدان کہتے ہیں 1.5 ارب خلیات ہے اس میں۔ خلیہ کا معنی زندہ جانور ہے جو کھاتے ہے، پیتے ہے، سوتے ہے اور فضلہ خارج کرتی ہے انسانوں کی طرح۔ اندازہ کرو، یعنی جیسے ہم زندہ ہیں نا، چھوٹے سائز میں ایسی زندگی 1 انچ میں کوئی 1.5 ارب خلیات۔ ایک انسان کے شریانوں اور وریدوں کو اگر پھیلایا جائے تو خدا تعالیٰ کے علم کی وسعت پر عقل سے باہر ہے۔ تو پوری کائنات جو 24,000 کا کرہ ہے، اس پر 3 دفعہ گھوم جاتی ہے۔ صرف میرے اندر جو رہ گئے، آپ کے اندر ہے، زید کے اندر، بکر کے اندر، پھر جو ہے نا 7 ارب انسانوں کے اندر ہے۔ یعنی آپ ضرب دے دو اس کو، 24 اور 24 کتنے ہوں گے؟ غور سے بولو۔ پھر 24 کتنے ہو گئے؟ 72 ہوں گے۔ 72,000 کلومیٹر کی وائریں صرف ایک انسان کے اندر ہے، صرف وائر، باقی چیزوں کو چھوڑو، کیا سے کیا کچھ۔ تو اسی طرح حیوانوں کا ایک مچھلی ابھی دریافت کیا سائنسدانوں نے، بہت نیچے سمندروں، وہ جو ہے نا اتنا بڑا ہے جتنا یہ آپ کا کراچی ہے، وہ ایک دن میں اتنا کھاتا ہے جتنا ہمارے ملک کی بجٹ ہے۔ یا خدایا تو کیسے اس کی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو متعین کرتا ہے، پھر اس تک پہنچاتا ہے، پھر اسی مقدار میں پہنچاتا ہے، پھر اسے اس کی صحت کو بناتا ہے۔ ایک مچھلی دریافت کیا روزانہ 80,000 بچے پیدا کرتی ہے، وہ ایک تھوڑا ہی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو کہو سیدھے ہو جاؤ۔ بنی اسرائیلی بھی ہماری طرح ٹیڑھے تھے، یا یوں کہو کہ ہم بنی اسرائیلیوں جیسے ٹیڑھے ہیں۔ کہا کہ ان کو کہو سیدھے ہو جاؤ، ٹیڑھا پنے چھوڑ دو، ورنہ میرے پاس ایسی مخلوقات ہیں، میں کسی ایک جانور کو کہوں گا وہ صرف منہ کھول کر ایسا کرے گا، ساری کائنات اس کے پیٹ کے اندر چلی جائے گی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے دریا ہے، سمندر ہے، درختوں کا نظام ہے، جانوروں کا نظام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ وہ جانور کدھر رہتے ہیں؟ فرمایا ہمارے جنگلوں میں سے کسی جنگل میں، یعنی جنگل بھی اتنے بہت ہیں، ان میں سے ایک جنگل میں اتنے بڑے بڑے حیوان ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ دیکھو ایک چیز آدمی سوچے خوف آتا ہے،
جب ایک شخص بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے نا، کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے، باہر کا گناہ کم ہے، موبائل کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ اس میں آزادی ہے۔ تیری تصویر میں ایک چیز تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہو چپکا لو، نہ جڑکی ہے نہ گالی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس وقت سوچے کہ جس اللہ نے کھربوں آنکھیں بنائی ہیں اور روزانہ بنا رہا ہے، اس کی آنکھ کتنی تیز ہوگی۔ یار سورج جو ہمیں روشنی دے رہا ہے تو خود اندازہ کرو سورج کے خود اندر کتنی روشنی ہے۔ سورج جو ہمیں گرمی دے رہا ہے تو اس کے اندر کتنی ہیٹ ہوگی۔ سائنس نے اندازہ لگایا سورج میں 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ گرمی ہے، ہمارے اندر 33 ڈگری ہے گرمی انسان کی۔ یہ جب بڑھ جائے نا پھر کہتے ہیں مر گیا، ڈگری 45 ڈگری 50 ڈگری تک نیچے چھوڑ دیتا، پھر بھی کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں۔ گرمیوں کے دنوں میں نہیں سنتے اتنے لوگ گرمی سے مر گئے، ہاں ڈائریا ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اس کو جتنا زیادہ سوچیں گے نا اتنا گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے۔ پہلے جو بھی بچہ مدرسہ میں آتا تھا، پہلا سبق الف با تا سا نہیں ہوتا تھا، ABCD نہیں ہوتا تھا، پہلا سبق یہی ہوتا تھا، علم یعلم بان اللہ یرا۔ پہلا سبق بچے کو دیتے تھے، بیٹا اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے آدمی کو، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ یہ سبق اتنا پکا کراتے تھے، اتنا پکا کراتے تھے کہ بچے کے خون میں شامل ہو جائے، پھر ABCD شروع کراتے تھے۔ ابھی ہم ان کو ABCD شروع کرا کر کے ماسٹر بناتے ہیں، یہ بچوں کو الف با تا سا شروع کر کے مولوی بناتے ہیں، تو بھی وہ خون میں شامل نہیں ہوتا۔ ہم مولوی لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، ماسٹر لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ان کے دل میں یہ رچا دیا جاتا تھا کہ ہر لمحہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے چونکہ یہ سبق ہوتا تھا، ایک دفعہ ایک ڈاکو نے اپنے بچے کو مدرسے میں لا کر داخل کیا، 5 سالہ بچے کو، کہ بھائی ہم تو ویسے گناہ گار ہیں، ہم تو ویسے سزاوار ہیں، اب یہ بچے قرآن پڑھے شاید ہمارے لیے معافی کا سبب بنے۔ تو بچے کو استاد نے یہی سبق دیا کہ بھائی اللہ ہر جگہ میں ہر شخص کو ہر حالت میں دیکھتا ہے، جاؤ اس کو پکا کرو۔ وہ بچہ سارا دن پڑھ رہا ہے اسی کو، جیسے ہمارے بچے سارا دن پڑھتے ABCD FGH فلان فلان، ایم اے بوائے، ایم اے لٹل بوائے، یہ یاد کراتے ہیں۔ وہ اس کو جو ہے نا یاد کرا کر پھر جمعرات کا دن ہوا تو جمعرات میں مدرسے چھٹی ہوتا ہے، یہ ڈاکو کا بچہ بھی گھر چلا گیا، رات اس کو چوری پر جانا تھا، بچوں کو بھی ساتھ لیا کہ یار اچھا ہے معاون بنے، کوئی دوسرے کو لیں گے تو وہ شکایت نہ کرے۔ کہا بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، میں وہ دکان توڑتا ہوں، اگر کسی کو دیکھا کہ جو ہے نا ہمیں دیکھ رہا ہے بس فوراً سیٹی بجانا، پھر ہم بھاگ جائیں گے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ بیچارہ راستے پر بیٹھا، اس نے جا کر وہ دکان توڑ دی۔ اتنے میں بچے کو سبق یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہر وقت ہر شخص کو ہر حالت میں دیکھتا۔ اس نے فوراً سیٹی بجائی، وہ ڈاکو بھاگ گیا۔ وہ جتنی محنت کی تھی وہ محنت بھی ضائع ہو گئی۔ بچے کو بھی اٹھایا، جب بہت دور چلے گئے نکلے، کہا بیٹا کون دیکھ رہا تھا تم نے سیٹی بجائی؟ کہا اللہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکو بھی تو مسلمان تھا نا، وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ یا خدایا ہم ایسے خبیث مسلمان ہیں کہ ڈاکو فن سے بھی ہم جو ہے نا باز نہیں آتا، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے اسی جگہ توبہ کی، کہا یار واقعی یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو بچہ باپ کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ آپ ایمان سے بتاؤ
کیمرے جدھر لگے ہوتے ہیں ادھر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ادھر کیسے صوفی بن کر لوگ جاتے ہیں, وہ دوسرا کچھ کہے کہ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے نہیں دیکھ رہے ہو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. اللہ تعالیٰ مورچے میں بیٹھا ہوا ہے. مورچے میں جو شکاری بیٹھا ہوتا ہے اس کا ہاتھ وہ شست پر جو ہوتا ہے, بتاؤ کتنے غور سے دیکھ رہا ہوتا, آگے پیچھے ذرا سا نہ ہو جائے. اس شکار کو بھی کتنے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ نلی کے اوپر جو نشان ہے سیدھ کا اس کو کیسے دیکھ, سانس کو بھی روکتے ہیں. یعنی انتہائی اہمیت سے, انتہائی غور سے خدا تعالیٰ ہر شخص کو دیکھ رہا ہے. تو بتاؤ ایسے مفت میں شریعت نہیں دی گئی ہے. ہاں, ابو لبابہ جا کر مسجد میں ستون پر اپنے کو باندھتا ہے, دماغ خراب ہے اس کا. جس صحابی نے, وہ 3 صحابہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا ان کا قرآن میں ذکر ہے, وہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, جس سے اس کی عزت بھی باقی رہے گی, اس کی سہولت بھی باقی رہے گی. اس کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کیسے آدمی چیز کو چھپا سکتا ہے؟ آج یہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئے, ہم سب کے دلوں میں کمزور ہو گیا ہے. میں نے حدیث سنائی ہے, پھر سنا دوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذم الغرور میں یہ حدیث نقل کی ہے. اس حدیث کو لکھو اپنے کاپیوں میں, موبائلوں میں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آخر زمانہ میں جو لوگ آئیں گے ان کے دلوں میں قرآن ایسا پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے بدن پر پرانے ہوتے ہیں. یعنی ایمان کمزور ہوگا قرآن کا. کیا ہوگا اس کا اثر؟ کیا ہوگا کہ یہ ہر کام دنیا کی خاطر کریں گے. یہ لوگ دنیا کے 4 ٹکے مل جائیں, دنیا کی عزت مل جائے, دنیا کی آہو بھگت ہو جائے, کوئی بھی دنیا کا نفع اس کے لیے کام کر رہے ہوں. یہ لوگ غلط سلط عبادات کریں گے, غلط سلط دین پر چلیں گے. جیسے ہم لوگ ہیں, نماز پڑھتا ہے اس کو تجوید نہیں آتی, نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کے مسائل نہیں آتے. یہ تمہارے حافظ قرآن جو رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں, وہ فرشتے بھی واللہ کہ اس کو سمجھے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اللہ اکبر سب اللہ اللہ. پھر وہ گھڑی دیکھتے ہیں پیچھے والے, کہا یعنی 15 منٹ نا وقت سنن. ایک حافظ قرآن مجھے خود بتایا اس نے کہ مجھے صرف 7 سپارے یاد ہیں, مگر وہ ہر سال تراویح پڑھاتا تھا اور مٹائی تقسیم ہوتی تھی 27 پر. میں اللہ اس ختم قرآن کو قبول کرو. اس کو تو قرآن یاد ہی نہیں. میں نے اس کو کہا ظالم تم کیسے لوگوں کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ میں نے پورا قرآن ختم کیا. کہا واللہ کے فرشتے سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں میں حافظ طوفان ہوں. ہاں حافظ طوفان تو طوفان ہوتا ہے. تو میرے مقتدی میرے اتنے معتقد ہے, جیسی روح ویسا فرشتہ. مقتدی بھی سارے 0 نمبر کے جاہل ہیں. کہیں گے یار ایسا ماشاءاللہ پڑھتا ہے نا جیسے پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہو. واہ سبحان اللہ, کوئی جمپ نہیں ہے. یہ میرے ساتھ خود بتایا حافظ صاحب. ایک جائز ناجائز کا مسئلہ اس حافظ کو معلوم نہیں ہے. نماز فاسد ہو جائے اس کو پتہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سجدہ صاحب ہو جائے اس کو پتہ نہیں ہے. سب کی نماز برباد ہے حافظ کے ساتھ. یہ کس حافظ کو سب سے بڑا حافظ قاری مانتے ہیں؟ جو لئی لگانا جانتا ہوں. بلکہ کئی مساجد میں آپ نہیں دیکھتے ہو وہاں جو, چونکہ رمضان ہے اس لیے یہ باتیں میرے دماغ میں آ گئی, یہ جو انٹرویو لیتے ہیں نا کس کو امام رکھنا ہے, تو کہتے ہیں امام صاحب مغرب کی نماز تو پڑھاؤ. ایمان سے بتا وہ ریا کی نماز نہیں ہے جو قاری پڑھا رہا ہوتا ہے. آپ بتاؤ ایسے قلقلہ والی قاف پڑھے نا, وہ ایک قاری نے بڑا قلقلہ کیا, یہ قاف گلے میں پھنس گیا, وہ مر گیا. ہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. وہ ایسا نکالنا چاہ رہا تھا, وہ پھنس گیا.
وہ قاف کا ایک سرا ہوتا ہے نا، ایسے بن جاتا ہے. بتاؤ اس میں اخلاص ہے؟ وہ پڑھ رہا ہے وہ، اور وہ پیچھے والے سوائے آواز کی کسی اور چیز کو نوٹ کریں گے؟ یہ رہ گیا مسلمانوں میں. آواز سے وہ بڑا قاری ہو گیا، آواز سے بڑا عالم ہو گیا. اس کو فرض نماز کے پتہ نہیں ہے، فرائض معلوم نہیں ہے، مفسدات کا علم نہیں ہے، مکروہات کا علم نہیں ہے. وہ تمہاری نماز کا بیڑا غرق کر رہا ہے، مگر نہیں. یہ تو میں نے ایک مثال دے دی، سب چیزیں ایسی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ فرمایا، حدیث کو بیان کر رہا تھا کہ عبادتیں ایسی غلط سلط ہوں گی مگر وہ یقین کریں گے کہ یہ قبول ہے. یقین کریں گے یار غلط عبادت قبول ہوتی ہے. حدیث میں نہیں جو غلط نماز پڑھتا ہے نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر فرشتہ اس کے منہ میں مارتا ہے. یہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ نماز غلط پڑھتا ہے، نماز بعد میں بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اس کا مطلب لیتے ہیں جیسے ہم لوگ لے رہے ہیں. یہ انبیاء سے بھی بڑے عالم ہیں یہ لوگ. ہم نے 50 قرآن پڑھا. بھئی 50 قرآن اس قد ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے، تجوید درست نہیں ہے. ابھی یہاں یہ ہمارے بھائی ایوب صاحب نہیں ہے، ابھی جو یہاں تجوید پڑھا رہے ہیں نا، 1 گھنٹہ اپنے دوستوں سے لیا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے 50 سالہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ یار میری تو ایک نماز بھی نہیں ہوئی ہے. جو اس طرح میں جو سورہ فاتحہ پڑھتا تھا ابھی قاری صاحب مجھے پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب نماز ہی نہیں ہوئی. حدیث میں بھی ہے 60 سال نماز پڑھیں گے ایک بھی نہیں ہوگی. بھئی سورہ فاتحہ غلط ہے تو دوسری صورتیں کون سی صحیح ہوں گی؟ تو قرات ہی نہیں ہے، قرات کے بغیر نماز ہوگی؟ 3000 مسائل سیکھنا نماز کا فرض ہے. یہ سب سے پہلا کام کرو اس رمضان میں. روزہ تو ویسے رکھنا ہے، سب سے پہلا کام کرو، اس کے لیے وقت دے دو. اور ائمہ مساجد پر بھی ضروری ہے لوگوں کو رمضان کے فضائل سنا کر گمراہ نہ کرے. فضائل مقبول اعمال پر ہے، مردود اعمال پر نہیں ہے. ابھی میں نے مثال آپ کو نماز کی دی. فضائل اس اعمال پر ہے جو قبول ہو، اور فضائل ہے جتنی بھی بڑی فضیلت ہو صرف صغیرہ گناہ اس سے معاف ہوں گے. اس میں اجماع امت. حج سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کیوں لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈالا ہے کہ روزہ رکھا تمہارے اگلے پچھلے سب معاف ہو گئے؟ کس نے کہا معاف ہوں گے؟ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ نہیں ہوں گے. کبیرہ بندوں کے حقوق ہے تو واپس کرنے ہوں گے یا ان سے معافی مانگنی ہوگی. اللہ کا حق ہے تو قضا کرنی ہوگی، وہ رونے سے وہ بھی معاف نہیں ہوتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کام اس رمضان میں ہمیں کرنا ہے. میں اپنے مقتدیوں سے درخواست کرتا ہوں جو یہاں موجود ہے، خدا کے لیے ہمیں وقت دے دو، ہم آپ کو وقت دیں گے. ضروری احکامات شریعت سیکھو. اور جو ائمہ مساجد یہاں موجود ہیں ان سے بھی میری درخواست، یا میری آواز سن رہے ہیں کہ یار ہر جگہ میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث، خدا کے لیے لوگوں کی نماز ٹھیک کرو. نماز غلط ہے. زکوٰۃ کے احکامات کا علم نہیں ہے لوگوں کو. عمروں پر عمرے کر رہے، عمروں کے احکامات کا علم نہیں، حج کے احکامات کا علم نہیں. تجارت کو تو دور چھوڑ دو، معاشرت کو دور رکھو. سیاسیات کو تو لوگ دین سے خارج سمجھتے ہیں، دین ہے ہی نہیں. اسی طرح اخلاقیات کو، اس کے مساجد میں اس کا ماحول بننا چاہیے. اپنے گھروں میں بھی اس کا ماحول بناؤ. جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دیکھو میں اپنا ایک معمول بتاتا ہوں آپ کو. میں ہر رمضان میں اپنے گھر میں کتاب الحیض والنفاس کی تعلیم کرتا ہوں، فضائل اعمال کی نہیں کرتا. درس قرآن نہیں دیتا وہاں، میں درس حدیث نہیں دیتا. حالانکہ الحمدللہ ہمارا پورا خاندان عالم ہے، کوئی غیر عالم ہمارے خاندان میں نہیں، اللہ کے کرم سے سب علماء، مرد بھی اور خواتین بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ضروری ہے. تو آپ لوگ بجائے وہاں فضائل سنانے کے رمضان کی کتاب الحیض پڑھاؤ اپنی عورتوں کو، کتاب النفاس سکھاؤ، کتاب الاستحاضہ سکھاؤ. اس کی نمازیں نہیں ہو رہی اور آپ روزے کے فضائل سنا رہے اس کو. کمال ہے یار، اس کا روزہ ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے احکامات نہیں معلوم اس کو، اور تم روزے کے فضائل سنا رہے اس کو. کیا فائدہ اسے فضائل کا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ کریں گے اس کی کوشش، اس بات کو عام کرو. یہ رمضان کا سب سے بڑا حق ہے ہمارے ذمہ میں. اور باقی چیزیں تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. دوسرے قسم کے گناہوں سے ہم اپنے کو بچانے کی کوشش کریں. جو سب سے اہم بچانے کی چیز ہے وہ علم دین ہے اور علماء کی صحبت. اس کو جتنا زیادہ اختیار کریں اتنا اچھا رمضان ہمارا بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی، پوری امت کو.
بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.